بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروکفیلڈ کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ یہ بیٹا 3rd ایئر کا پہلا لیکچر ہے، اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سوال جو ہے یہ علیحدہ طور پر بھی پوچھا جائے گا اور یہ اکٹھا بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال ہے نظریے کی تعریف کریں۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریات سے اس کی وضاحت کریں۔ تو یہ سوال اکٹھا ہی ہم ریڈ کریں گے اور اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ یہ سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے وہ ہے نظریے کی تعریف کریں، نظریے سے کیا مراد ہے، یہ نظریہ ہے کیا۔ تو اس میں انہوں نے کچھ مختلف ڈیفینیشن بتائی ہیں۔ ایسا ضابطہ یا پروگرام ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفے پر ہو اسے نظریہ کہتے ہیں۔ دوسری ڈیفینیشن بتائی گئی ہے ایسا لائحہ عمل جس پر ایک ہی قوم کے زیادہ سے زیادہ افراد متحد ہوں اسے نظریہ کہتے ہیں۔ نظریہ وہ قوت ہے جو تہذیبوں کو جنم دیتے اور انقلاب کی تحریک کرتے ہیں۔ 4 ہے وہ فکری لائحہ عمل جس میں کسی قوم کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل موجود ہو۔ تو یہ سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے وہ سر سید احمد خان کی بارے میں ہے کہ وہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات، پھر اس کی ادبی خدمات ہے۔ سر سید احمد خان کا 2 قومی نظریہ ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کی جو 3 ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی اس کی ذیلی ہیڈنگ یہ ہیں کہ مسلمان ایک انفرادی قوم ہے۔ ہندوستان کے خطہ پر مسلمانوں کی حکمرانی کا سب سے زیادہ دور رہا ہے۔ یہاں پر ہندو مسلمان بنے اور اپنی قومی انفرادیت قائم رکھیں۔ انگریزوں کی آمد کے باوجود بھی مسلمانوں کو جداگانہ قومیت سے کھلی عداوت تھی۔ وہ وطن کو قومیت کا احساس سمجھتے تھے۔ اب سر سید احمد خان کے بارے میں یہ کچھ ہیڈنگ بتائی گئی ہیں۔ اب یہ جو ہیڈنگ ہے ان میں سے آپ نے یہ بہت شورٹ سا لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو مزید بتانا ہے۔ مسلمان ایک انفرادی قوم ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہندوستان میں باقی قوموں سے ایک الگ قوم ہے، چاہے وہ ایک ہی ملک میں رہنے والے قوم ہیں، ایک ہی وطن کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن مسلمان ان سے جدا حیثیت رکھتے ہیں۔ اب دوسری ہیڈنگ ہے مسلمانوں کو ہندو معاشرے سے الگ کرنے کی کوشش، یعنی کہ سر سید احمد خان نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہندو معاشرے سے الگ رہیں، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی سر سید احمد خان کے مطابق کہ ہندوؤں کی کوشش یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے لیے استعمال کرتے، اپنے ہی لیے بعض اوقات وہ اس طرح کے مسائل پیدا کر دیتے تھے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہوتے تھے۔ دیکھیں اگر ہم سر سید احمد خان کی تعلیمات کو اگر ہم غور سے ریڈ کریں تو اس میں یہ واضح بات کی گئی، جیسے کہ سر سید احمد خان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو ہندو معاشرے سے الگ تھلگ رکھنے، ان میں جداگانہ قومیت اور انفرادیت پر فکر انگیز مقالات لکھے آپ نے۔ انگریزوں پر 2 قومی نظریہ واضح کرنے کے لیے مضامین میں مسلم قومیت کے لیے صفائی اور خدوخال مؤثر انداز میں پیش کیے۔ تو اس کے بعد 3rd ہے بلحاظ قوم وہ مذہب خوشحال اور ترقی کے روادار تھے، یعنی کہ قوم جو مسلمان قوم ہے ان کا جو مذہب ہے اس کے مطابق یہ ترقی کر سکتے ہیں۔ آج سے 14 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ سنہری اصول جو آزمائے تھے اس کے مطابق ہم ایک قوم ترقی یافتہ قوم ہے، اور وہ جو اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے آزمائے تھے وہ آج بھی ان پر عمل کر کے ہم دنیا کے ایک بہترین قوم بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی کوشش تھی کہ مسلمان ہندوستان سے الگ تھلگ نہ رہیں، اپنے مذہب میں رہتے ہوئے خوشحال رہیں اور ترقی کرتے رہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو اکثریت میں ضم کرنے کا مشورہ دیا۔ 4 ہے ہندوستان میں مسلم تہذیب کو قائم رکھنے کی کوشش۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ کا مقصد قائم کرنے کے لیے رکھنے کے لیے مسلم تہذیب کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلم تہذیب کو قائم رکھنے کی کوشش، تو ہندوستان میں مسلمان ایک قوم تھی، وہ ہر طریقہ کار سے ہندوؤں سے مختلف ہے۔
ان کا رہن سہن، بول چال، ان کا مذہب ہندوؤں سے بالکل جدا ہے، اس لیے یہ ایک الگ قوم ہے۔ اور اگر یہ دنیا میں الگ رہ کر اپنے سنہری اصولوں کو آزماتے ہوئے جو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے یہ بہترین قوم ثابت ہو سکتے ہیں، اور ان کو کسی دوسری قوم سے کوئی نظریات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات جو ہے، وہ ہمارا دین جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اس میں موجود ہے۔ 5 ہیڈنگ ہے ہندوؤں کی مکاری سے مسلمانوں کے بچنے کی ترغیب۔ اب اس میں ہے کہ ہندو بنیادی طور پر مکار ثابت ہوا ہے۔ آپ کے 2 قومی نظریے نے خیالات کو اس حد تک پختہ کر دیا کہ مسلمانوں کو آل انڈیا کانگریس میں شمولیت کی ممانعت کر دی۔ 6 ہے کانگریس سے مسلمانوں کو مساویانہ حقوق نہیں مل سکتے، یعنی کہ جس طرح کا اس وقت کے حالات تھے جو سر سید احمد خان نے بیان کیا ہے، تو اس وقت جو ہندوؤں کا رویہ ایسا تھا، ان کی جو جماعت تھی کانگریس، اسے مسلمانوں کو مساوی حقوق نہیں مل سکتے تھے۔ اس لیے آپ نے مسلمانوں کو اس کی طرف آگاہ کیا کہ آپ صرف اور صرف تعلیم پر ہی توجہ دیں۔ فی الحال اس میں کافی ساری ڈیٹیل ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس میں آپ نے سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کا ذکر کرنا ہے۔ یہ آپ کو کافی ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے سمجھائی ہوئی ہے۔ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تفسیر قرآن، رسالہ تہذیب اخلاق، اس طرح کی اور بھی بہت ساری بکس ہیں آپ کی، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہے۔ سر سید احمد خان کا 2 قومی نظریہ، یعنی کہ ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو۔ یہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے ہی یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ہے اسی سوال کا دوسرا پارٹ ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کے فرمودات میں ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، یعنی کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کے حوالے سے یہاں پر ڈیٹیل میں کچھ اتنی زیادہ نہیں لکھی، آپ نے اس کو مزید بتانا ہے۔ قائد اعظم نے گول میز کانفرنس 1931 کے موقع پر اپنے خطبہ میں کہا کہ جب تک آپ مسلمانوں کے حقوق کی ضمانت نہ دیں جس کی بنا پر وہ حکومت ہند کے آئندہ دستور کے تحت مکمل سلامتی اور خود اعتمادی محسوس کرنے لگیں، مسلمانوں کے عدم تعاون اور عدم شرکت سے جو دستور بھی ہندوستان کے لیے بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا اور وہ ہندوستان کی سلامتی اور امن کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ جب بھی کوئی آئین بنایا جاتا، جب بھی کوئی اصول بنائے جاتے، جب بھی کوئی میٹنگ بنائی ہوتی جس میں اس پر تبصرہ ہوتا تھا، تو اس میں مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اس اکثریت کی بنا پر مسلمانوں کے لیے نہ تو کوئی ان کا نمائندہ سامنے آتا تھا جو مسلمانوں کے تحفظ کی بات کریں۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ مسلمان اپنے تحفظ کے لیے پرعزم تھے۔ دوسری ہیڈنگ انہوں نے بتایا ہندو مسلمان 2 قومیں ہیں، یعنی کہ ہندوستان میں جو 2 قومیں ہیں مسلمان اور ہندو، ان دونوں کا تشخص مسلمانوں کا ہندوؤں سے الگ ہے۔ یہ واضح اپنے پیغام جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کے جلسے میں آپ نے واضح کر دیا تھا، جس میں آپ کے وہ مختلف ارشادات ملتے ہیں، جیسے 2 قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب ہی نہیں بلکہ در حقیقت اور جداگانہ معاشرتی نظام ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا نظام الگ ہے، ہندوؤں کا نظام ہی الگ ہے۔ یہ محض ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں۔ یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، نہ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دوسری 3rd ہیڈنگ جو بتائی گئی ہے وہ اسلام کے لیے آزاد مملکت کی ضرورت۔ تو اسلام کے سنہری اصولوں کو آزمانے کے لیے ایک الگ وطن، ایک الگ مملکت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے وہ جو اسلامی معاشرے میں جو سنہری اصول ہیں ان کو آزمانے کے لیے ایک اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے جہاں پر وہ آزمائے جا سکیں۔ قائد اعظم ہندوستان کے سیاسی حالات سے یہ بھان چکے تھے کہ اس خطہ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست
قائد اعظم ہندوستان کے سیاسی حالات سے یہ بھانپ چکے تھے کہ اس خطے میں ایک اسلامی ریاست کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کے مفادات کو حفظ کرے گی۔ انہوں نے ایک بار اپنے خطاب میں ان الفاظ میں اسلامی خطہ اسلامی ضابطہ حیات کو نافذ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا، پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم مسلمان تھے اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ایک خطہ زمین چاہتے ہیں یہاں ہم مسلم قومیت کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں، وہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے سنتی اصولوں کے مطابق ڈال سکیں۔ ہمارا دین، ہماری تہذیب، ہمارا اسلامی تصورات نے ہمیں آزادی کے لیے متحرک رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے، اسلام اور ہندو مت دو علیحدہ علیحدہ معاشرتی نظام ہے، جس کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں بتا بھی دیا گیا تھا۔ 5 ہیڈنگ ہے، آزاد رہنے کی خواہش۔ ظاہر ہے کہ انسان کی ایک فطرت میں شامل ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، کسی کی غلامی میں وہ نہیں رہنا چاہتا، تو اس لیے یہ ہندوستان ایک غلامی کی زندگی ہندوستانی گزار رہے تھے، اس لیے مسلمان آزاد رہنا چاہتے تھے۔ 5 ہیڈنگ ہے، 6 ہیڈنگ ہے، مسلمان اور کلمہ توحید، یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور جو دوسری قوم ہندو قوم وہ کئی خداؤں کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان میں فرق ہے۔ ہندو راج سے نفرت، اب ہندوستان میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی، اس لیے جب بھی الیکشن ہوتا تو اس میں اکثریت کے بیس پر وہ الیکشن جیت جاتے تھے، جس کی وجہ سے حکمرانی ہمیشہ ان کی ہوتی تھی۔ 8 پوائنٹ ہے، سیاسی مسئلے کا واحد حل۔ تو یہ سیاسی مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ مسلمان الگ، یعنی کہ ایک وطن بنا لیں، جس کا جو الگ وطن میں اپنے اصولوں کے مطابق اپنے ایک جو سیاسی مسئلہ جو ہے وہ یہی تھا کہ ہندوستان میں جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کو مساوی درجہ نہیں دیتے تھے، مساوی حقوق نہیں دیتے تھے، جس کی بنا پر یہ سیاسی مسئلے کا حل یہی نکالا گیا تھا کہ یہ الگ وطن میں الگ رہیں۔ مسلمان اقلیت نہیں قوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو اور انگریز یہ کہتے تھے کہ مسلمان ہندوستان میں اقلیت ہیں، یعنی کہ بہت کم ہے۔ تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے سیشن میں 2 کو ملزاد کرتے ہوئے 22 مارچ 1940 کو مسلمانوں کے عظیم و شان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کو غلط بیانی اور گمراہ کن تصورات کی بنا پر اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ اس غلط تصور کو اتنا راسخ کر دیا گیا ہے کہ آج اسے مٹانے میں مشکلات حائل ہیں۔ مسلمان ہرگز اقلیت نہیں بلکہ قومیت کی ہر جامع اور مستند تعریف کی روح سے ایک قوم ہے، اس لیے وہ اس بات کے مستحق ہے کہ ملک میں کہ اپنی الگ خود مختار مملکت ہو۔ یہ واضح پیغام تھا کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں نہیں ہیں بلکہ اکثریت میں ہیں۔ 10 ہیڈنگ ہے، مسلمانوں کی منزل پاکستان۔ تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موقع پر آپ نے خطاب میں فرمایا کہ مسلمان جو ہیں ایک جدا اور الگ قوم ہے اور وہ ہندوؤں کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے، یعنی کہ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور آزاد مملکت کے قیام کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مرکزی اسمبلی میں 19 نومبر 1940 کو تقریر کرتے ہوئے ہندوستان کو باور کرایا کہ ہم نے قطعی طور پر اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کو اپنی منزل مقصود بنا لیا اور ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اکتوبر 1947 کو پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا قیام جس کے لیے ہم گزشتہ 10 سالوں سے مسلسل کوشش کر رہے تھے، خدا کے فضل سے ایک حقیقت بن کر سامنے آ چکا ہے۔ اس کا اصل مقصد آزادی نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کا قیام ہے۔ یہ واضح پیغام تھا کہ پاکستان کی جو منزل تھی وہ اس کے در پردہ قائد اعظم کی خواہش کیا تھی۔ 11 ہیڈنگ ہے، حصول آزادی کے بعد احساس ذمہ داری۔ اکتوبر 1947 کو لاہور میں آپ نے پاکستانیوں کو احساس ذمہ داری سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جس تک میرا پیغام پہنچے نہ صرف پاکستان کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دینے کا عہد کریں بلکہ اس عزم کا بھی اظہار کریں کہ ہمیں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے اور ایسی قوموں کے ساتھ میں کھڑا کرنا ہے جس کا مقصد ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ امن ہو۔ اب یہ ہم نے ریڈ کیا ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ اب ہے اسی پہلے سوال کا تیسرا حصہ، 3rd پورشن ہے کہ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ تو نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کے حوالے سے چند ایک انہوں نے ہیڈنگ بتائی ہیں، وہ تذکرہ آپ اس کا کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے نظریہ قومیت، آپ نے جو کچھ کہا مسلمانوں کے حق میں کہا، یہ سب کچھ قرآن پاک کے بغیر مطالعہ سے نتیجہ ہے۔ اس کی فکر سوچ اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ قومیت کا تصور جس کی بنیاد رنگ و نسل، زبان اور وطن پر ہو وہ عالم اسلام کے لیے سمے قاتل ثابت ہوگا۔ تو یعنی کہ
اس میں واضح یہ پیغام ہے کہ رنگ و نسل کی بیس پر جو ہے وہ زبان اور وطن ہو تو وہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے اتحاد عالم اسلامی کا تصور، یعنی کہ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی قوم قرار دیتے تھے، یہ نہیں کہ ہندوستان کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہی یعنی کہ یہاں کے ہیں ان کا اتحاد ہے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قوم کا اتحاد ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اہل ہند میں رنگ و نسل و زبان پر قائم کی گئی قومیت کی مخالفت کی، کیونکہ ان کے نزدیک اسلام نے اس قسم کے نظریہ کو رد کیا تھا۔ ان خیالات اور تصورات کے ذریعے اثر مغرب میں متعدد قومیں جنم لے کر وہ اختلافات کا شکار ہو چکی ہیں، یعنی کہ جو رنگ و نسل کی بیس پر قومیں بنی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ متحدہ قومیت کے نظریے سے انحراف، یعنی کہ آپ نے ہندوستانی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ قومیت کے نظریے سے انحراف کریں۔ آپ کے نزدیک دو قومیں ایک ساتھ ایک پرچم تلے ایک سرزمین پر نہیں رہ سکتی، اس لیے متحدہ قومیت کو مسلم قومیت کے خلاف سازش قرار دی۔ 4 پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں ہندوستان کے اندر ایک الگ مسلم ریاست اور مملکت کا قیام ہندوؤں اور مسلمانوں کے مفاد کے مساوی قرار دیا۔ انہوں نے خطبہ آباد میں کہا کہ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن نے قومیت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اسلام ایک زندہ قوت ہے، یعنی کہ اسلام آج بھی زندہ ہے اور اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کر کے آج بھی ہم ایک بڑی قوم ثابت ہو سکتے ہیں، زندہ قوم ثابت ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے سیاسی جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنانے کی تلقین کی، کیونکہ آپ سمجھتے تھے اسلام ایک زندہ قوت کا نام ہے اور یہی قوت رنگوں خون اور زبانوں وطن کے بتوں کو پاش کر سکتی ہے، یعنی کہ اسلام پوری دنیا کے رہنے والے جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم بھی قرار دیتے تھے اور اسلام کو ہی ایک طاقت سمجھتے تھے۔ اسلام میں دین و دنیا ایک ہے، یعنی کہ اسلام میں دین و دنیا کی تفریق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ اگر ہم دنیا کو الگ کر دیں، دین کو الگ کر دیں تو پھر بھی بات ختم ہو جائے گی۔ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ مذہب مسلمانوں کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کا سیاست سے گہرا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے کے نام 2 جون 1937 میں خط میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج ہندوستان میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہے جس کی ذات سے مسلمان قوم اس طوفان بلا خیز میں صحیح و محفوظ رہنمائی کی توقع رکھ سکتی ہیں، جو شمال مغربی ہندوستان بلکہ شاید ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیداری، یعنی کہ آپ نے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا جس کی وجہ سے آج پاکستان ہے۔ مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیداری کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مسلمانوں کو قومی ترقی کا لائحہ عمل پیش کرنا۔ مسلمانوں کو ایک مٹھ ہونے کی ضرورت، یعنی کہ آپ کا یہ واضح پیغام تھا کہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان ایک مٹھ ہو جائیں تو یہ ایک قوم ہے، نہ کہ ہندوستان میں رہنے والے ایک قوم ہے بلکہ پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان ایک قوم ہے۔ علامہ اقبال نے دنیا کے مسلمانوں کو اسلامی اقدار اپنا کر ملت کی بنیاد بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے 1932 میں خطبہ آباد میں مسلمانوں کے لیے اتحاد عالم اسلام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نہ ہندوؤں کے وعدوں پر جاؤ اور نہ برطانیہ پر اعتماد کرو، بلکہ جو کچھ لینا ہے زور بازوں سے لو۔ پہلے لوگوں میں سیاسی بیداری پیدا کرو اور اپنے متفقہ قوت پر بھروسہ کرو۔ 10 ہیڈنگ ہے علیحدہ مملکت کا قیام، دونوں کا مفاد۔ یہ آپ نے واضح پیغام دیا تھا کہ جو افراتفری جو بد نظمی ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے اس کا حل علیحدہ قوم میں ہی ہے۔ دونوں قوموں کے مفاد میں یہی ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ لیکچر آپ کو بیٹا بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں مزید میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلا جاؤں۔ اب سوال آپ سے پوچھا جائے گا، نظریے کی تعریف کریں،
سر سید احمد خان علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق اس کو واضح کریں۔ نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کی بھی ڈیفینیشن یہاں پر آپ رائٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔